بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم، حیا، خوشبو اور زیادہ نکاح مرسلین اعظام کی سنن میں سے ہے۔ ترمذی روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صاحب طاقت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے، اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم لڑکی کے بارے میں فرمایا جو ام المومنین کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، ہم نے اسے اس کے خامند کے پاس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے ساتھ لونڈی کیوں نہ بھیجی جو دف بجاتی گاتی؟ ام المومنین نے عرض کی، وہ کیا کہتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں کچھ اشعار پڑھے اور فرمایا، وہ یوں کہتی۔ ان اشعار کا مطلب بتا رہا ہوں۔ ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تم ہمیں سلام کرو، ہم تمہیں سلام کریں گے۔ اگر سرخ سونا نہ ہوتا تو تمہاری وادی نہ ہوتی، اگر گندم گو گندم نہ ہوتی تو تمہاری بچیاں اس طرح نہ بڑھتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ انہوں نے انصاری شخص کے ہاں ایک دلہن بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا اس کے ہمراہ کسی کو بھیجا ہے جو گاتا؟ انصار کو تفریح طبع پسند ہے۔ بخاری اور ابن حبان سے نقل کر رہا ہوں۔